لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس چینل ون کی جانب سے فریڈم آف اسپیچ پہ ہونے والے ان ایپیسوڈز کی سیریز میں ایک بار پھر سے حاضر ہوا ہوں کچھ نہایت ہی اہم سوالات کو لے کے۔ جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈز میں ہم نے جانا کہ فریڈم آف اسپیچ کتنا اہم موضوع ہے اور ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم نے یہ جانا کہ ہمارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور خصوصاً واقعہ کربلا فریڈم آف اسپیچ کی کتنی نمایاں مثال ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ہماری زندگی میں بطور سنت اہمیت رکھتا ہے کہ جہاں بھی موقع ہو ایک حسین کا چاہنے والا ہونے کی غرض سے یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی فریڈم آف اسپیچ کا مظاہرہ کریں۔ لہٰذا اس موضوع کے متعلق اس ایپیسوڈ میں جانیں گے کہ فریڈم آف اسپیچ کس طریقے سے انجام دیا جائے، اور ایک مرتبہ پھر میں شکر گزار ہوں علی جناب مولانا سید سرمدی رضوی قراروی صاحب کا کہ انہوں نے پھر زحمت انجام دی اور اس موضوع پہ روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، جیسا کہ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ ہم پچھلے 2 ایپیسوڈ سے اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، چند سوالات پریکٹیکلٹی کے حوالے سے بھی ہمیں کرنا ہے کہ یہ فریڈم آف اسپیچ جب ہم پریکٹیکلی انجام دینے کے لیے جائیں تو ہمیں خصوصاً کن باتوں کا خیال رکھنا ہوگا، کیا پری ریکوزٹس ہیں بیفور اسٹارٹنگ اور اپلائنگ دا فریڈم آف اسپیچ ان آر ریئل ورلڈ، واٹ آر دوز تھنگس وچ وی ہیو ٹو کیپ ان مائنڈ؟ بالکل۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، واللعنۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ یقیناً بہت ہی ضروری اسٹیپ ہے یہ فریڈم آف اسپیچ کو پریکٹس کرنے کے لیے، اور آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے اور ضروری ہے کہ جب ہم فریڈم آف اسپیچ کو پریکٹس کر رہے ہیں، ہمیں کہنے کی جو آزادی سخن ہے، اس کے لیے کیا پری ریکویزٹس ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ خود ہمارے اندر اتنا وزڈم ہو، یہ ہمارے پاس اتنی بصیرت ہو کہ ہم صحیح اور غلط میں تشخیص دے سکیں، یعنی صحیح اور غلط کو جان سکیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ صحیح ممکن ہے کہ کبھی کسی صحیح کو ہم غلط سمجھ کے اس کو کنڈیم کر رہے ہوں جبکہ وہ صحیح ہو۔ صحیح۔ فار ایگزامپل، جلدی سے کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ ایک عورت کو یہ مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنے غیر کے سامنے اپنے آپ کو چھپائے، یعنی جو دوسرے مرد ہیں کہ جن سے ان کا کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے آپ کو چھپائے۔ یہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اس چیز کو ہم نے سیدھے سمجھا نہیں، اور ہم اس کے خلاف بولنے لگے اور ہم یہ کہنے لگے کہ اسلام آپریسز ویمن۔ تو یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ ہماری جہالت کا ثبوت ہے، ہمارے ان ایجوکیٹڈ ہونے کا اور الٹریٹ ہونے کا ثبوت ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم صحیح اور غلط کو جانیں۔ صحیح اور غلط کو کیسے جانیں؟ اگلا سوال آ جائے گا اگر اسی میں ایک چین کریٹ کریں کہ ضروری ہے کہ صحیح اور غلط کو جانیں۔ صحیح اور غلط کو کیسے جانیں؟ وہ اس کا کرائیٹیرین کیا ہے؟ اس کا کرائیٹیرین یہ ہے، اس کی جو کسوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ مقصد، جو میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جو ہمارے کریشن کا مقصد ہے اور ہمیں اپنے کریٹر کی مرضی کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو جب ہم اپنے یعنی ریلیجن کو جانیں گے تو ہم جانیں گے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور یہاں پہ بلکہ ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ کریٹر نے خود ہر ہیومن بینگ کو اس کے اپنے ایگزسٹنس میں برین اور مائنڈ نام کی ایک چیز دی ہے کہ جس کی مدد سے بھی وہ بہت سی چیزوں کو کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہے جانتا ہے۔ مثلا کوئی اگر ہم کو نہ بھی بتائے تو ہمیں معلوم ہے کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے، انصاف اچھی چیز ہے، ظلم بری چیز ہے۔ تو ہمیں فریڈم آف اسپیچ کو پریکٹس کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اور پھر اس کے بعد فریڈم آف اسپیچ کو اپلائی کرنا چاہیے۔ خوب، ماشاء اللہ۔ یعنی ہمیں پہلے پتہ چلے کہ صحیح کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کو اور یہ بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ آج کے زمانے میں بہرحال جو حجاب کے حوالے سے لوگ پروٹیسٹ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں وہ غلط ہے، عورت کو بغیر حجاب کے ہونا چاہیے۔ لوگوں کو معلوم کرنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کے خلاف ہم جو بول رہے ہیں، ہمیں کسی سورس سے کوئی چیز پتہ چلی تو پہلے ہمیں اس سورس کے حوالے سے آتھینٹیکیٹ کرنا چاہیے کہ وہ کتنا صحیح ہے۔ ہاں بھائی، یہ بظاہر سننے میں تو بڑا عجیب لگتا ہے کہ عورتوں کو دبایا جاتا ہے، لیکن کیا واقعی اسلام ایسا کہتا ہے؟ جی صحیح۔ تو یعنی کہ ہمیں پہلے تحقیق کرنی چاہیے بے شک کہ حق و باطل کیا ہے۔ پر اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور جو ذہن میں آتی ہے قبلہ، وہ یہ ہے کہ
ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم کسی ظلم کے خلاف کس انداز میں احتجاج کریں یا فریڈم آف اسپیچ کا استفادہ کریں؟ جی بالکل. دیکھیے یہاں جاننا یہ ضروری ہے کہ کیونکہ ظلم کے بھی اپنی قسمیں ہوتی ہیں نا. صحیح. اور الگ الگ قسم کے جیسے وار بھی ہوتے ہیں. ایک وقت کو ایک وار ہوتا ہے جہاں پہ تلوار سے جنگ ہو رہی ہے, ایک وقت کو کلچرل وار ہے, ایک وقت کو آئیڈیولوجیکل وار ہے. تو یہاں ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ کلچرل وار چل رہا ہے تو ہم تلوار لے کے اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں, یعنی تو سینس ہی نہیں بنتا ہے. ویسے اگر آئیڈیولوجیکل وار ہے تو کیا آپ کو کرنا چاہیے؟ جیسے فالس آئیڈیالوجیز پیش کی جا رہی ہیں ویسے ہی آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ رائٹ آئیڈیالوجی کو پیش کریں اور جس قدر ہو سکے اس کو پروپیگیٹ کریں. ایک بہت اچھی بات خود آیت اللہ سید علی خامنئی اپنی مختلف تقاریر میں کہتے ہیں کہ جن میں سے نکات کو نکال کے اور جمع کر کے باقاعدہ ایک, جہاں تک مجھے صحیح اطلاع ہے, ایک پوری کتاب بنائی گئی ہے جسے جہاد تبیین کہتے ہیں. یعنی آج کے دور میں انہوں نے کہا بہت ضروری ہے یہ جہاد, دا اسٹرگل ٹو ایکسپلین. تبیین کا مطلب بیان سے بنا ہے کہ چیزوں کو واضح کر کے بیان کرنا. بہت سے موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے بیچ میں غلط فہمیاں اس لیے ہوتی ہیں کہ وضاحت نہیں ہے. یا جیسے آپ دیکھیے, میں بات سے بات نکل رہی ہے, بس قرآن میں کہا گیا ہے کہ کافروں کو قتل کرو. اب یہ کتنی یعنی مس انٹرپریٹڈ ورس ہے کہ جس کو کامن پھیلا دیا گیا ہے, اور اب ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ کافر کو جہاں پاؤ قتل کر دو, تم لوگ تو جو ہے وہ ہمارے قاتل ہو, جبکہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جایا گیا ہے. تو اب ہماری ایز اے مسلم کیا ذمہ داری بنتی ہے اگر اسی پوائنٹ کو پکڑ لیں, یا جیسے حجاب کا ایشو ہو گیا, ہم اس کو خوب قاعدے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا یوز کر کے یا اس طرح کے ٹاک شوز کے ذریعے, جیسے بھی تحریر کے ذریعے, اسپیچ کے ذریعے اس کو ہم واضح کریں تو 100 میں سے ایٹ لیسٹ 5 to 10% لوگ ایسے ہوں گے کہ جس کو پڑھیں گے اچھا مراد یہ ہے, ہم غلط سمجھے تھے, ہم تک غلط میسج پہنچایا گیا تھا. تو جب جیسا دور ہے اس حساب سے آپ کا ویسا ہی حملہ اور ویسا ہی آپ کا مقابلہ ہونا چاہیے. ایک مثال میں آپ کو, کیونکہ ہم کربلا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارا موضوع بھی ہے کربلا اور فریڈم آف اسپیچ. آپ دیکھیے چوتھے امام جب یزید کے دربار میں آتے ہیں اور خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, تو جو علماء نے بیان کیا کہ انہوں نے وہاں پہ جو باتیں کہیں وہ ایسی نہیں تھیں کہ مثلاً جو کسی کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو, لیکن جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں نہیں معلوم تھی. یعنی ان کے چاہنے والوں کو معلوم نہ ہو کہ اللہ نے ہم کو 6 چیزیں عطا کی ہیں اور ہمیں 7 فضیلتیں دی ہیں. یہ جو باتیں انہوں نے کی کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جن میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اور علی مرتضیٰ ہیں, اور جعفر طیار ہم میں سے ہی ہیں, اور اللہ نے ہمیں علم اور حلم اور سماحت اور یہ ساری چیزیں عطا کی. یہ کیوں وہ بیان کر رہے ہیں؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ حجت خدا ہیں, تو ان سے زیادہ کوئی حکمت اور ضرورت کو نہیں سمجھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی شام ہے کہ جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کون ہیں ان کا اصلی تعارف کروایا نہیں گیا, اور ان کے لیے جھوٹ اور پروپیگنڈے کو پھیلایا گیا تھا. تو وہ اپنے اس جگہ پر بیٹھ کر خطبہ دے کے, ہمارے اور آپ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, یا اس وقت جو ان کے چاہنے والے تھے, لیکن اس جگہ پہ آپ دیکھیں تو انہوں نے کیسے فریڈم آف اسپیچ کا یوز کر کے جواب دیا اپنے خطبے سے کہ لوگ جانیں کہ اچھا یہ وہ ہیں, یہ اولاد رسول خدا ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن کے گھر میں وحی نازل ہوتی تھی, یہ وہ ہیں کہ جن کی جدہ فاطمہ ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے اس دور میں, ذرا سا ایک جملہ اور کہہ کے اپنے اس پوائنٹ کو ختم کروں, کہ اس دور میں پروپیگنڈا ایسا ہوتا تھا جیسا آج کا میڈیا ہے, جو آپ کو فیڈ کر دے وہی آپ سن لیتے ہیں اور اسی کو سچ مانتے ہیں, اور بے وقوفی کے کامنٹس پھر آن لائن آتے ہیں اور لوگوں کے کامنٹس پڑھ کے لگتا ہے کہ کس قدر ان کو جو ہے ان کی برین واشنگ کی گئی ہے. کہ جب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور خبر پہنچی کوفے, تو لوگوں نے کہا کہ علی سجدے میں شہید کر دیے گئے, کیا علی نماز بھی پڑھتے تھے؟ نعوذ باللہ. یعنی یہ پروپیگنڈا تھا اس وقت کی میڈیا انڈسٹری کا. بچوں کو کھلونے دیے جاتے تھے رات میں, اور اس کے بعد دن میں کھلونے دیے جاتے تھے, اور رات میں سپاہی ایک آ کے حکومت کی طرف سے لے جاتا تھا, اور یہ حکم ہوتا تھا کہ جب یہ بچہ صبح جاگے تو ماں کہے کہ علی نام کا ایک, میں زبان پہ لفظ نہیں لا سکتا, کہ علی نام کا ایک شخص آیا تھا جو تم سے چھین کے لے گیا. ڈاکو کا لفظ یعنی وہاں پہ ملعون استعمال کرتے تھے, تاکہ بچوں کے دلوں میں شروع سے ہی بچپنے سے نفرت بیٹھائی جائے. تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف جب آپ کھڑے ہوں گے تو اب یہاں پہ تلوار نہیں چلے گی. اب یہ ہوگا کہ آپ بھی حقائق اہل بیت کو اور ان کی فضیلتوں کو ایسا عام کریے کہ جو جھوٹ پھیلایا گیا تھا وہ بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی موقع محل دیکھ کے یہ ہمیں انتخاب کرنا چاہیے کہ ہمیں کس انداز میں کون سی بات کہنی ہے فریڈم آف اسپیچ کے. اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پہ 60 سیکنڈز لے کے ایک بات ایڈ کر دوں جو بہت ہی ضروری پیغام ہے. آج
کا زمانہ یہ ہے کہ جب آئیڈیولوجیکل وار چل رہی ہے. آج کہیں ایسا نہیں ہے کہ تیغ و تبر لے کے لوگ باہر نکلے ہیں اور ہم بھی ہر وقت جیب میں مثلاً تلوار یا چاقو رکھ کے باہر نکلتے ہیں. نہیں, آئیڈیولوجیکل وار ہے. تو بہت بڑی ذمہ داری, میں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے مخاطب ہوں, ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم جس قدر ہو سکے دین کو پڑھیں. یہ ابا قبا اور امامے والوں کی ہی خالی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جا کے دین کو پڑھیں اور معلومات حاصل کریں. یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان اور خصوصاً محب اہل بیت اور محب علی بن ابی طالب کہتا ہے کہ وہ دین کو پڑھے, اپنی حد تک جتنا ممکن ہو. انگلش اور اردو میں جو ٹرانسلیشنز ہیں کتابوں کے, عقائد کو پڑھیے, تاکہ اس وقت جو ذمہ داری ہے بہت بڑی وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ جہاں کہیں بھی غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہوں, پروپیگنڈا کیا جا رہا ہو تشیع کے خلاف, آپ اپنے اس حاصل کیے ہوئے علم سے جہاد تبیین جسے رہبر کہہ رہے ہیں جا کر بیان کیجئے. اور یہ آپ توقع نہ رکھیے کہ آپ ایک کامنٹ کریں گے اور اس کے بعد سامنے والا گھٹنے ٹیک دے گا. وہ بہت سی بدتمیزی کریں گے, ٹرولنگ کریں گے, لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنے پروسیس پہ فوکس کیجئے. گول اللہ, نتیجہ جو ہے وہ اللہ دینے والا ہے. لیکن یہ ضروری ہے کہ آن لائن مائنڈ لیس اسکرولنگ اور فالتو کی ایکٹیویٹیز کے بجائے جتنا ہو سکے مذہب اہل بیت کا دفاع. لیکن اس کے لیے پری ریکوزٹ یہ ہے کہ اچھا مطالعہ ہو, جم کے مطالعہ ہو. اور میرے خیال سے اور آج کے دور کی جو آپ کا سوال تھا کہ نا کیسے کس موقع پہ جہاد, یعنی کس موقع پہ کیسے ڈیفینڈ کیا جائے, تو آج کا جو ہتھیار ہے ایک ٹروتھ سیکنگ پرسن کا اور حق چاہنے والے کا اور حق پسند کرنے والے کا اور حق گو کا, وہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے صحیح انفارمیشن لے اور پھر اس کو پروپیگیٹ کرے. سبحان اللہ, بہت اچھے انداز میں آپ نے یہ چیز بیان کی اور واقعی سمجھ میں آتا ہے. ناظرین کو بھی امید ہے کہ والی یہ بات سمجھ میں آئی ہوگی. اسپیشلی آج کا زمانہ جو ہے مس انفارمیشن کا زمانہ ہے خاص طور سے, کہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور ہر ایک کے پاس اپنی بات جو ہے وہ ہزاروں اور لاکھوں لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ موجود ہے. لہٰذا ایسی جگہوں پہ آتھینٹسٹی چیک کرنا, صحیح بات پہنچائی جا رہی کہ نہیں پہنچائی جا رہی. اور بہرحال گزشتہ کچھ ایپیسوڈس میں آپ نے یہ بات کہی تھی, مثال کے طور پہ جو کہی جاتی ہے کہ جھوٹ اتنا زیادہ بولو کہ سچ لگنے لگے. یہ آج کے دور میں ایسا ہونے لگا. لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلے تو جو چیزیں ہم تک پہنچ رہی ہیں ان کا فیکچوئل چیک ضرور کریں. جی, پلس اگر وہ غلط ہیں اور دوسرے لوگوں تک نقصان پہنچ رہا ہے تو یہ بھی ہمارا فریڈم آف اسپیچ کے تحت فریضہ ہے کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے بیان کریں, اسپیشلی دین کی باتیں جو ہماری ذمہ داریاں ہیں. واقعی بہت اچھے انداز میں قبلہ آپ نے بیان کیا. ایک چیز اور جو ہے ہم جاننا چاہ رہے, چونکہ خطبات کی بات آئی ہے, تو اس کے علاوہ چوتھے امام علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے بتایا, اس کے علاوہ کچھ اور خطبات جو کربلا کے سے مطابقت رکھتے ہیں, آپ اگزامپل کے طور پہ ہمارے ناظرین تک بتائیں کہ جس میں یہ چیز پائی جاتی ہو. بے شک, جیسے آپ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شخصیت کو دیکھیے کہ وہ دشمنوں کے درمیان کھڑے ہو کر خطبہ بیان کر رہی ہیں, جبکہ حالات ایسے ہیں کہ کہیں سے بھی یعنی کسی قسم کا فیور نہیں ہے ان کے پاس, لیکن وہ خطبات بیان کر رہی ہیں اور لوگوں کے درمیان یہ بیان کر رہی ہیں کہ حق ہمارے ساتھ ہے. قرآن کی آیات کی تلاوت کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ تم باطل پہ ہو. یعنی اپنے فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کا مکمل استعمال کر کے اس وقت بھی لوگوں کے سامنے حق کو بیان کرنا. اگر ان میں سے کسی ایک تک بھی یہ حق پہنچ گیا, جیسے کہ اس دوران بھی لوگوں تک کچھ ایسے موجود ہوتے تھے کہ جو اس بات کو سنتے تھے اور وہ یہ جانتے تھے کہ یہ کون ہے, یعنی جان جاتے تھے ان کے خطبے کو سننے کے بعد کہ یہ وہ ہیں, یعنی خاندان رسول سے تعلق رکھنے والے ہیں. کیونکہ اس وقت بھی آپ دیکھ لیجیے کہ جو میڈیا کا فالس پروپیگنڈا تھا وہ کیا تھا, فالس کیا کہوں بلکہ جو پروپیگنڈا تھا وہ یہی تھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اور ان کو مردوں کو ان کے قتل کر دیا گیا اور ان کی عورتوں کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو کہ یہ کون ہیں. تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبوں کے ذریعے اپنے فریڈم آف اسپیچ کے رائٹ کو اور اپنے اس ڈیوٹی کو یوز کرتے ہوئے لوگوں تک یہ حقائق پہنچائے تاکہ وہ جانیں, اور اس میں سے بہت سے لوگوں کے اندر یہ انقلاب پیدا ہوا کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے حق کو جانا. خوب, بہت بہت شکریہ قبلہ. ایک آخری سوال بہرحال یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جانے سے پہلے اور مدینے سے خروج کرنے سے پہلے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ ہم کس مقصد سے جا رہے ہیں. تو یہ جو امام حسین علیہ السلام نے جو جملہ استعمال کیا کہ میں جو ہے وہ نکل رہا ہوں تو میں نیکی کی جو ہے وہ تبلیغ کرنے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے, تو یہ بھی کیا فریڈم آف اسپیچ سے ہی ارتباط رکھتا ہے؟ بے شک, اگر اس پہ غور کیا جائے تو یہ فریڈم آف اسپیچ سے ہی ارتباط بھی رکھتا ہے. اور خود امام حسین علیہ السلام رہتی دنیا تک لوگوں کو یہ سبق دینا بھی چاہ رہے ہیں کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ.
جیسے ماحول میں ہو اس وقت جیسا مناسب ہو، جیسی سچویشن ہے اس حساب سے جیسا مناسب ہو اور جو طریقہ مناسب ہو، لیکن خاموش مت بیٹھو۔ تو اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا کہ باقی ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے بھی اپنے اپنے دور میں جس زمانے میں جیسی ضرورت تھی انہوں نے ویسا کام کیا۔ تو آپ امام حسین علیہ السلام کے انہی فقرات کو جن کو آپ نے پڑھا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی طلب کی خاطر بس اور بس نکل رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانہی عن المنکر، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں معروف کی حکم کروں اور منکر سے یعنی برائی سے لوگوں کو بچاؤں، اور میں اپنے جد اور اپنے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت پر چلنے کی خواہش رکھتا ہوں اور اسی پہ چلوں گا۔ یہ بتا بھی دیا کہ انہی کا راستہ ہے کہ جو میں انتخاب کروں گا، انہی کا راستہ حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ تو فریڈم آف اسپیچ کی امام حسین علیہ السلام نے یہاں پر ہمیں تعلیم دی کہ جب تمہاری آواز کو دبایا جا رہا ہو تو اس کے خلاف بولو۔ اگر آپ اس دور کی اسٹڈی کریں تو یہ فریڈم آف اسپیچ کو چھیننا اور آپ کے اپنے دا رائٹ ٹو لیٹ سم ون ہو ہیز دا رائٹ ٹو گورن کم ٹو دی تھرون۔ صحیح۔ یزید کیا کہہ رہا تھا؟ بیعت لو اور نہ کریں تو قتل کر دو۔ تو یہ صاف صاف فریڈم جو ہے لوگوں کا چھینا جا رہا تھا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے خروج کر کے یہی بتا دیا کہ جب ایسا موقع آئے تو اٹھو۔ ایک سوال یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں آئے تو باقی ائمہ ان سے پہلے خود امام حسن علیہ السلام یا امام علی علیہ السلام، تو میں نے وہیں جو کہا کہ ہر زمانے کے اپنے مقتضیات جو کہے جاتے ہیں کہ ریکوائرمنٹس ہیں، اس حساب سے اہل بیت علیہم السلام کے ایکشنز ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا دور وہ تھا کہ جب اسلام ابھی اپنے گہوارے میں تھا اور بہت زیادہ کھل کر سامنے نہیں آیا تھا، گویا ایک طرح سے کہہ لیجئے کہ کہیں نہ کہیں اسلام پر ایک صحابیت کا نقاب پڑا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں کاتب وحی کا نقاب پڑا ہوا ہے، ابھی اس طرح سے کھل کے سامنے آیا بھی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف اسلام ابھی اپنی چائلڈہڈ سٹیج میں تھا، دشمن آمادہ تھا کہ اسلام میں انٹرنل کانفلکٹ ہو اور ہم اس کو مٹا دیں۔ 23 سال کی محنت جو رسول اللہ کی ہے، تو وہ صبر ان کا تھا، وہ ان کی اپنی حکمت عملی تھی۔ اب یہاں پہ یہ ریکوائرڈ تھا کہ یہ کھل کے یہ منافق، یعنی اب منافق بھی نہیں رہ گیا۔ منافق تو وہ ہے کہ جس کے دل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے، اب یہ کھل کے سامنے آ گیا ہے، مذاق اڑا رہا ہے، شریعت کو پامال کر رہا ہے، اب خروج ضروری ہے۔ آپ کی بات سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس زمانے میں رائٹ ٹو چوز چھین لیا گیا تھا، بالکل چھین لیا گیا تھا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کے خروج سے پہلے اور یزید سے پہلے جو حکمران تھے، بہرحال آپس میں اختلافات تو تھے لیکن پبلک کو رائٹ ٹو چوز تھا، جیسا کہ اس زمانے میں یزید نے آنے کے بعد یہ بالکل ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بنا دیا ہے کہ آئیدر ایکسیپٹ اٹ اور یو ول بی ڈیڈ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چوزنگ کا جو رائٹ ہے وہ چھین لیا گیا، اور اس کے بعد پھر امام بول بھی نہیں سکتے ہیں نا۔ صحیح۔ جیسے کربلا کے بعد کے واقعات میں آپ دیکھیے کہ کہیں پہ کھڑے ہو گئے، یعنی حاکم کے خلاف ایک صحابی ہیں امام علی علیہ السلام کے جو نابینا ہیں، مجھے فی الحال ان کا نام نہیں یاد آ رہا ہے، کہ انہوں نے اس کے خلاف خطبہ دیا، صحیح، تو اسی وقت ان کو قتل کروا دیا گیا۔ یعنی آپ زبان نہیں کھول سکتے، آپ کا جو حق ہے کہ آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور جو حق کا ساتھ دیں، وہ آپ کا رائٹ چھین لیا گیا تھا۔ صحیح۔ امام حسین علیہ السلام اور خود واقعہ کربلا ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھو اور مظلوم کا ساتھ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی مومنین کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آگے بھی حاضر ہوں گے اسی طریقے کچھ سوالات لے کے۔ جب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔